أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور قطع رحم سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ زہے مقدر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ شادی کر لے تو اس کا آدھا دین کامل ہو جاتا ہے، بس چاہیے کہ باقی نصف کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ آج پیام صبح کا موضوع تصور نکاح۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح کا ہمیشہ بندوبست رکھا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا صالح معاشرہ قائم ہو، مرد اور عورت کے تعلق پر مبنی، کہ جس سے نسل انسانی کی بقا بھی ہو اور اللہ کا دین، اللہ کا نظام آگے بڑھتا رہے۔ خواتین و حضرات، نکاح ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس میں مرد اور عورت ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں علانیہ طور پر، اور اخلاقی اور قانونی ایک پابندی میں، ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک عقد میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ایک متاع ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ خواتین و حضرات، یہ نکاح کا جو ادارہ ہے، اس کے تعلق سے قرآن کریم اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں تعارف کراؤں اپنے معزز مہمانوں کا، میں کوئز کا آج کا سوال پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور کل ہم نے جو سوال کیا تھا اس کا درست جواب کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں سوال رکھا تھا کہ کس پیغمبر پر زبور نازل ہوئی تھی؟ خواتین و حضرات، زبور کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ یہ کل کا سوال تھا۔ تین آپشن سے: حضرت موسیٰ علیہ السلام،
حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام؟ درست جواب حضرت داؤد علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ خواتین و حضرات، آج کا سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کس ہجری میں ہوئی؟ فتح مکہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ 3 آپشنز، پہلا آپشن 6 ہجری، دوسرا آپشن 7 ہجری اور تیسرا آپشن 8 ہجری۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمیں درست آپشن روانہ کرتے ہیں 3 طریقوں سے، فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور SMS کے ذریعے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 02134527009، 02134528061، ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں 3031 پر SMS سینڈ کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین۔ گفتگو جب بھی ہم کرتے ہیں شیخ صاحب سے، ہمیشہ نئی نئی باتیں اور ہماری جو علمی کمی ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں ہوتا ہے۔ پروفیشنلی آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، لیکن اپنی زندگی کو دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا۔ تشریف فرمائے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، کئی کتابوں کے مصنف، ممتاز عالم دین۔ پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب، نکاح جیسا کہ آج کا موضوع ہے، سب سے پہلے آپ یہ فرمائیے کہ نکاح کے لغوی معنی کیا ہیں اور قرآن کریم نکاح کے تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ بنیادی جذبات رکھے ہیں، جس میں ایک جنسی جذبہ اور اس کی تکمیل کی خواہش بھی رکھی گئی ہے۔ دنیا کے کچھ معاشروں اور ایون مذاہب میں اس خواہش کی تکمیل کو، جبکہ جائز طریقے پر ہو، برا سمجھا جاتا ہے۔ بعض مذاہب میں ایک شخص جو ہے وہ کوئی اعلیٰ منصب حاصل ہی نہیں کر سکتا اگر وہ نکاح کر چکا ہو، لیکن ہمارا دین دین فطرت ہے، اور ہمارے دین فطرت نے اس بنیادی خواہش کی تکمیل کا جائز راستہ ہمیں عطا کیا، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو جانوروں سے ممتاز بھی کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں جب ہم سورۃ المؤمنون کا مطالعہ کرتے ہیں، جس پر ایک دفعہ ہم نے پروگرام بھی کیا تھا، وہاں اہل ایمان کی بنیادی صفات کا ذکر ہے، جس میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس ضمن میں نکاح کے بندھن کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ گویا کہ اس خواہش کو، جو کہ ایک فطری جذبہ ہے، نکاح کے جائز راستے کو اختیار کر کے پورا کرنا، یہ اہل ایمان کی بنیادی صفت ہے، جو جنت الفردوس میں داخلہ حاصل کرنے والوں کی صفات کے ضمن میں بیان کی گئی۔ تو ہمارے دین میں نکاح ایک بڑا پسندیدہ اور اہم عمل ہے جس کا حکم دیا گیا۔ نکاح کے لغوی معنی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اصل معنی تو ہیں ملاپ کے اعتبار سے، اور اس ملاپ کی انتہا کو قرآن بیان کرتا ہے لفظ لباس سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں مرد اور عورت، یعنی شوہر اور بیوی کے حوالے سے قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، یعنی بیویاں، اور تم شوہر ان کے لیے لباس ہو۔ تاریخ انسانی میں اس سے خوبصورت ترین لفظ کوئی نہیں ہو سکتا شوہر اور بیوی کے قرب کو بیان کرنے کے اعتبار سے۔ اگر ہم تھوڑا گہرائی میں غور کریں تو ہمارے وجود سے فزیکلی جو قریب ترین شے ہے وہ ہمارا لباس ہے۔ ہمارے جسم کو موسم کے اثرات سے بچانے والی شے لباس، ہماری زینت کے اظہار کا ذریعہ وہ لباس، ہمارے عیوب پر پردہ ڈالنے والی شے وہ لباس۔ لباس انسان اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے۔ لباس پر دھبا لگ جائے تو بتایا نہیں جاتا، بلکہ خاموشی سے اس کو صاف کر لیا جاتا ہے۔ یہ وہ قرب اور ملاپ کی انتہا ہے جو لفظ لباس سے رب کائنات نے بیان فرمائی۔ اس کے برعکس یعنی رحمان، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ اتنا قرب ہو اس رشتے میں۔ اس کے برعکس اگر آپ غور کریں تو شیطان کیا چاہتا ہے، وہ اس رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ شیطان روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے اور اس کے چیلے آ کر اپنی کارگزاری بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں گناہ پہ کسی کو لگا دیا، فلاں نیکی سے روک دیا۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، تو شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا۔ گویا رحمان کی دعوت ہے کہ رشتہ قائم ہو اور مضبوط تر ہو، اور شیطان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو ختم اور توڑا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ماضی میں دیکھیں کبھی گورباچوف کو کہنا پڑا کہ اب ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ جس عورت کو ہم نے باہر لا کر کھڑا کر دیا وہ گھر میں کیسے جائے۔ بش کو بھی کہنے پڑا کہ خدا کے واسطے شادی کرو شادی کرو شادی کرو، اور آپ کے علم ہوگا بھی اوباما نے
اپنی دونوں بیٹیوں پر پابندی لگائی ہے کہ وہ فیس بک کو یوز نہ کریں، اس لیے کہ کہا کہ ہم باہر کے لوگوں کو، معاشرے کے لوگوں کو اپنے فیملی افیئرز میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ گویا اب دنیا سوچنے پر مجبور ہے کہ آزاد معاشرت کے مقابلے میں نکاح کی پابندی کے ساتھ ایک ایک گھر مضبوط تر ہوگا تو معاشرہ صحیح رخ پر استوار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ایک صالح معاشرہ کا قیام ہمارے دین کو مطلوب ہے۔ مغرب میں فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے، وہ دوبارہ نکاح کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں، مجبور ہونا پڑے گا، مجبور ہونا پڑے گا۔ مفتی صاحب، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، سرکار دو عالم یعنی جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کرا دیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح نصف دین ہے، مشکات کی حدیث۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام دنیا ایک متاع ہے اور سب سے بڑی متاع نیک عورت ہے۔ میں چاہتا ہوں اس پر روشنی ڈالیں آپ ان تینوں چیزوں پر۔ دیکھیں، اگر ہم بات اسی سے مکمل کر لیں، پہلے قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو غیر شادی شدہ مرد ہیں اور عورتیں ہیں ان کا نکاح کرو، اور پھر آگے بتایا اگر نکاح نہ کرنے کی وجہ تمہاری یہ ہے کہ جناب ہم گھر کیسے آباد کریں گے، نکاح کے معنی خانہ آبادی کے ہیں، گھر کی ضروریات اور گھر کی جو سہولتیں ہیں وہ کس طرح فراہم کریں گے۔ فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل، سبحان اللہ، اگر یہ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس شادی کی برکت سے انہیں غنی کر دے گا۔ یعنی نکاح آدمی کو غنی بنا دیتا ہے اور ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان شادی سے پہلے بے روزگار ہوتا ہے، شادی ہونے کے بعد اسے روزگار مل جاتا ہے۔ شادی سے پہلے اگر اس کا روزگار محدود ہوتا ہے تو شادی کے بعد اس کا روزگار ترقی کرنے لگتا ہے اور نئی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے اردو کے اندر بھی ہے کہ مرد کی ترقی میں عورت کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو یہ کہ جب عورت کا سہارا ملتا ہے، پہلے انسان نامکمل ہوتا ہے، اب انسان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اور اسی کے اعتبار سے اگر ہم دینی اعتبار سے لیں، دین عبارت ہے امر اور نہیں سے، یعنی کرنے اور نہ کرنے سے۔ بہت سے کام جس سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ حوث ہمیں مجبور کر رہی ہوتی ہے، خواہش ہمیں مجبور کر رہی ہوتی ہے۔ اسی خواہش کو اگر جائز لگام مل جائے تو بہت سے جو ناجائز کام ہے اس کی وجہ سے ہم خود بخود رک جاتے ہیں۔ یہ جو لگام دینے والی جو طاقت ہے وہ نیک عورت کی صورت میں ہمیں شادی کے ذریعے جو ہے وہ مہیا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جب انسان کو لگام ملتا ہے، پہلے دین کی طرف رجحان نہیں تھا، مسجد کی طرف رجحان نہیں تھا، اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ دین کی طرف زیادہ رجحان ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے شادی بوڑھی سے بھی جائز ہے، کالی کلوٹی سے بھی جائز ہے، لیکن فرمایا کہ شادی کے انتخاب میں کوشش یہ کرو کہ فطری حوالے سے اور ذہنی مناسبت کے حوالے سے لڑکی ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے گھر آباد ہو۔ یہ جو حدیث ہے دنیا کلھا متاع، اس کا اگر ہم مفہوم یوں بیان کریں کہ دیکھیں دنیا کی ہر اچھی چیز کی ایک لذت ہے، دنیا کی ہر اچھی چیز کی ایک لذت ہے، گاڑی کی ایک لذت ہے، بنگلے کی ایک لذت ہے، کاروبار کی ایک لذت ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مزہ اور جو لذت نیک وفادار عورت کا جو مزہ ہے یہ مزہ کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب عورت بیوی جو ہے وہ نیک ہو، وفادار ہو۔ اگر یہی بیوی جو ہے اگر یہ بے دین ہوگی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ بھی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو 4 چیزیں مل گئی، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، کسی شخص کو اگر 4 چیزیں مل گئی وہ سمجھ لے دنیا کی ہر چیز اسے مل گئی۔ فرمایا لسان ذاکر وقلب خاشع وجسد صابر علی البلاء وزوجۃ لا تخونہ، اور ذکر کرنے والی زبان، خشوع کرنے والا دل، اور صبر اور تحمل کرنے والا جسم، اور نیک وفادار جو اس سے حضر میں اور خلوت میں اس سے خیانت نہ کرے، ایسی بیوی کسی کو مل جائے۔ یہ 4 چیزیں مل گئیں، دنیا کی ہر چیز مل گئی۔ اور دیکھیں انسان کی ایک وہ ہوتی ہے، میں گھر کے باہر ہر ٹینشن برداشت کر سکتا ہوں لیکن گھر کے اندر کی چھوٹی ٹینشن مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ گھر سے اگر میں مطمئن ہوں گا، وہاں سے مجھے سکون ہوگا تو میری بیک مضبوط ہوگی، دنیا کا ہر مشکل کام میں کر سکوں گا۔ لیکن اگر گھر میرے لیے عذاب ہو تو دنیا کا چھوٹا کام وہ میرے بس سے باہر ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو لوگ پریشانیوں کا شکار ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بجائے رشتے کے اندر دین کو دیکھنے کے،
دینی خاندان کو دیکھنے کے، دنیا داری کو دیکھا جاتا ہے، اور یہی دنیا داری گھروں میں پریشانی کا باعث بن رہی ہے، جیسے کہ بالکل واضح انداز میں مغرب اور مغرب پرستوں کا جیسے انجام ہو رہا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اچھا، یہ تو کیسی بیوی ہونی چاہیے اور کیسا گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ماحول کیسا ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ بیک مضبوط ہو جاتی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن شیخ صاحب اس وقت ذرا ہم پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ ایک معاشرہ جو بے نکاحی معاشرہ ہے اور ایک معاشرہ جو نکاح کے بعد وجود میں آتا ہے، دونوں کے مابین کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے، نکاح کے مقاصد میں دو باتیں اور بھی ہیں، جیسے ابھی ایک درمیان میں مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا، سورہ الروم کی آیت نمبر 21، اکثر شادی بیاہ کے کارڈنس کا ترجمہ پبلش کیا جاتا ہے، انگلش میں بھی اردو میں بھی۔ وہاں فرمایا کہ تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنے جوڑوں کے پاس جا کر سکون تلاش کرو۔ یہ ایک اہم مقصد ہے نکاح کا، اور ایک اور اہم مقصد کیا ہے؟ اولاد کا حصول۔ آج ابتدا میں ہم نے آیت سنی ہے سورۃ النساء کی پہلی آیت، جو خطبہ نکاح میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پہلے جوڑے کا ذکر آیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اسی پہلے جوڑے آدم و حوا سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ یہ بھی نکاح کا ایک اہم مقصد ہے، اولاد کا حصول، کہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا رہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جاپان میں 1-2 سال پرانی فگر ہے کہ 5 بوڑھوں پر ایک نوجوان باقی بچا ہے۔ فرانس میں جہاں نکاح کی تعداد دنیا میں سب سے کم ہوتی چلی گئی ہے، وہاں بوڑھوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی چلی گئی ہے۔ کبھی کسی انگریز مفکر کو کہنا پڑا کہ ہم اسپیس وار کے لیے تو تیار ہیں، ہم فضا میں لڑنے کو تو تیار ہیں، مگر زمین پر ہمارے قدم اگر ٹکے ہوئے نہ ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ کلنٹن کو کہنا پڑا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، اور یو ایس آرمی 50% اسی طرح کی نسل پر مشتمل ہے، بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ نسل کہ جو نکاح کے بندھن کے بغیر وجود میں آ گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کی آزاد معاشرت ہوگی تو کیسے ایک بچے کو ماں کی ممتا واقعتاً مل سکے گی، یا کم از کم کیسے ایک بچے کو باپ کی شفقت مل سکے گی؟ پھر ایک بچے کی تعمیر میں ماں کی طرف سے جو حصہ آتا ہے، باپ کی طرف سے جو حصہ آتا ہے، وہ دونوں حصے ضروری ہیں۔ اللہ نے مردوں کو مختلف صلاحیت دی تو باپ، عورتوں کو مختلف صلاحیت دی تو ماں، یہ دونوں کا ملاپ ہوتا ہے تو ایک بچے کی صحیح طور پر تربیت ہوتی ہے اور معاشرے کو ذمہ دار شہری میسر آتے ہیں۔ اب اگر یہ بات کی جائے کہ ایک وہ معاشرہ جو بے نکاحی کی روش پر ہو اور ایک وہ معاشرہ جو نکاح کی روش کے ساتھ پروان چڑھتا ہو، زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کروں گا کہ ایک وہ معاشرہ کہ جو نکاح کے تصور کے بغیر پروان چڑھ رہا ہو تو وہ تو حیوانیت کی طرف جا سکتا ہے، وہ انسانیت کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور ایک عورت کو صرف ایک آبجیکٹ کی حیثیت حاصل ہو جاتی جی، ہے، شوپیس۔ اور معاشرہ مفتی صاحب سیکچول انارکی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہمارا دین پابندیاں عائد کرتا ہے تاکہ ایک صالح معاشرے کا قیام عمل میں آئے۔ اسی میں اگر تھوڑا سا میں اضافہ کرتا ہوں، ارشاد۔ قرآن کریم میں جہاں نکاح کا ذکر ہے، شادی کا ذکر ہے، تو وہاں ایک لفظ آتا ہے غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ مصافحین کے معنی ہیں یعنی اپنی شہوت نکالنا، پانی بہانا۔ متخذی اخدان کا مطلب ہے رکھیل رکھنا۔ تو مقصود یہ ہے کہ یہ جو شادی ہے اس کا مقصد ہرگز نہیں کہ اپنی خواہش کی تکمیل ہو یا کسی رکھیل کو رکھا ہوا اور وہاں اپنی خواہش پوری ہو رہی ہے اور کہانی ختم۔ اصل جو مقصود ہے وہ یہ کہ ایک خاندان کی شروعات کرنی ہے، اور خاندان کی شروعات تبھی ہو سکتی ہے کہ نکاح جو کاغذی حد تک، الفاظ کی حد تک دونوں میں جوڑ پیدا کیا گیا ہے، یہ عملی جوڑ کب ہوگا؟ یہ بچے کی صورت میں ہوگا۔ بچہ مجموعہ ہوتا ہے ماں اور باپ کا، اور پھر یہ مجموعہ بن جاتا ہے دونوں خاندانوں کا۔ دونوں خاندانوں میں حقیقی جو ربط پیدا ہوتا ہے وہ بچوں کی تولید سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یا رسول اللہ مجھے پسند ہے، مجھے شادی کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا، اس کے بعد پھر منع فرمایا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کالی کلوٹی عورت ہو، بچے جننے والی ہو، وہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ وہ حسین ہو اور بچے نہ دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو شؤم المرأہ یہ جو فرمایا، اس کی تشریح جو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی وہ یہ کہ ایک ایسی یعنی امرأۃ عاقرۃ، بانجھ عورت۔ تو بانجھ عورت سے نکاح ضرور ہوتا ہے، لیکن جو نکاح جو خاندان خانہ آبادی جو اردو میں ترجمہ ہے وہ اس کی شروعات کس سے ہوگی؟ یعنی توالد و تناسل سے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا الودود، اسی کے ساتھ فرمایا الولود کہ وہ بچے جننے والی ہو۔ اور یہی وجہ ایک جو لفظ آتا ہے قرآن کریم میں وہ محصنات کا لفظ آتا ہے۔ یہ جو محصنات ہے یہ ماخوذ ہے حسن سے، حسن قلعے کو کہتے ہیں۔ یہ انسان کو تحفظ ملتا ہے جب آپس میں رشتے کے بندھن میں دونوں جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں میں یہ بھی واضح کر دوں، دیکھیں ایک مغرب میں نکاح ہوتا ہے، ایک ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ مغرب میں رشتہ نہیں ہوتا، وہاں دوستی ہوتی ہے،
وہاں دوستی ہوتی ہے، دونوں دوست آپس میں جب تک ایک دوسرے کے مفادات سے ان کا تصادم نہ ہو، جب تک ایک دوسرے کی خواہش پوری ہوتی ہے، اس وقت تک دوستی چلتی. جبکہ اسلام کے اندر نکاح دوستی کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا یہ نکاح جو ایک مضبوط رشتہ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم ترى للمتحابین مثل النکاح، کہ دو بندوں کے درمیان جو محبت جو چیز ہے، نکاح کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محبت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرے. ایک رکھیل عورت ہوتی ہے، ایک بدکار عورت سے تعلق ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ جو بدکاری کرنے والا تو اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو رکھیل کی بات تو الگ ہے نا، لیکن ایک نکاح جو آپ نے فرمایا، یہی جو فرق ہے بے نکاحی معاشرہ، نکاح والا وہ نفرت پہ مبنی ہے، نکاح والا جو معاشرہ ہے یہ محبت پہ مبنی ہے. بے نکاحی معاشرہ آوارگی پہ مبنی ہے. نکاح والا جو معاشرہ ہوتا ہے وہ آزادی، خلوص اور عفت پہ مبنی ہوتا ہے، اور عفت پہ مبنی ہوتا ہے، پاکیزگی پہ مبنی ہوتا ہے، ذمہ داری پہ مبنی ہوتا ہے. کہ یہ جس سے آپ نے فرمایا کہ ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، خاندان بنتا ہے، پھر خاندان سے معاشرہ بنتا ہے. اور ہمارے دین کو جو مطلوب ہے وہ ہے صالح معاشرہ. یہ جو بات آپ نے فرمایا کہ عفت، پھر بات ہے یعنی پاکیزگی، صاحب کردار ہونا. یہ نکاح کے بعد آدمی کتنا صاحب کردار ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا یہاں پر ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ عفت کو کتنی اہمیت دی گئی، ذاتی کردار کو. اس پہ کچھ بات کیجئے گا اور یہ فرمائیے گا کہ عفت کے ساتھ ساتھ ایک مودت اور رحمت کی بات ہوتی ہے. جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. پھر نسل انسانی کی بقا ہوتی ہے، مجھے اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے، افزائش نسل ہوتی ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ذرا کچھ اس پہ بات کیجئے. دیکھیے، عفت و پاکیزگی کی بات آئی تو حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو کہ یہ نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. ہم نے ابتدا میں ایک حدیث بھی سنی تھی آج، اور درمیان میں ذکر ہوا تھا اس کا کہ یہ نصف دین ہے. اچھا، بعض لوگ اس کو ادرائے مذاق بھی لیتے ہیں کہ اچھا جی میں دوسرا نکاح کروں گا تو میرا دین پورا ہو جائے گا، اگر میں تیسرا کروں گا تو پھر کیا ہوگا. تو بہرحال دین کی بات مذاق کے لیے نہیں ہوا کرتی، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے. دیکھیے، اس کو کیوں نصف دین کہا جا رہا ہے، یا بعض اوقات اہل علم جب مبارکباد دیتے ہیں کسی کو نکاح کے موقع پر تو مبارکباد کے الفاظ بھی حدیث میں بتائے گئے. بارک اللہ لکما، تمہیں اللہ برکت دے، وجمع بینکم الرحمہ، تمہارے درمیان رحمت پیدا کرے. ساتھ ہی مبارکباد یہ دیتے ہیں کہ مبارک ہو تمہارے ایمان کی تکمیل ہو گئی. اس کو سمجھنا ضروری ہے. ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں جس میں فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا. اور اس حیا کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ نکاح کا بندھن ہے. تو گویا اس نکاح کے ذریعے بندے کی نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، حیا کی حفاظت ہوتی ہے، عفت اور پاکیزگی کی حفاظت ہوتی ہے، تو اس کا دین محفوظ رہ سکتا ہے. اس تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے. پھر یہ نکاح جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ باہمی مودت اور رحمت کا باعث بنتا ہے. ہمارے ایک جملہ مشہور ہے جو کہ بہت مناسب ہے کہ رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں. ہم نے بیٹھ کے طے نہیں کیا تھا، یہ رب کائنات کی تدبیر کا معاملہ ہوتا ہے کہ کس کا معاملہ کہاں پر طے ہو. آپ دیکھیے، ماں باپ کے دل میں ڈالے جانے والی محبت، بیوی اور شوہر کے دل میں ڈالنے والی جانی محبت، اولاد کے دل میں ڈالی جانے والی محبت، یہ رب کائنات ہی کی طرف سے یقیناً ہے. اور نکاح کے اس بندھن کے ذریعے آپ دیکھیے کہ ایک عورت جو کل تک اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ تھی، کون ہے جو اس کے دل میں بات ڈال رہا ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر ایک نئے مرد کے حوالے وہ کر دیتی ہے. یہ الہامی تدبیر ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہی بات رہی کی جا رہی. خواتین و حضرات، نکاح آج کا موضوع ہے پیام صبح میں. جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم جیسے کہ ابھی ہم نے بات کر لی کہ نکاح کی تاریخ قرآن کے حوالے سے کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، مقاصد نکاح، اس پر بھی بہت ساری گفتگو ہو گئی. اب جب ہم بات کریں گے بریک کے بعد آنے کے بعد، اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ معیار کیا ہو، کس شخصیت سے نکاح کیا جائے، اس کا انتخاب کیسے ہو، اس کے معیارات کیا ہیں، کیا حسن، کیا دولت، خاندانی سلسلہ، یا پھر تقوی، کردار کو اہمیت حاصل ہوگی یا نہیں. اس پر ہم بات کریں گے. ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہو چکی ہوں گی. آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب اور محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب. آج پیام صبح کا موضوع ہے تصور نکاح.
دینی پیراڈائم میں ہم نے بات کی، بہت ساری گفتگو سامنے آ چکی ہے. ہم نے بات کی کہ مقاصد نکاح کیا ہیں. نکل کے بعد سامنے یہ آئی کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ ایک صالح معاشرہ مرد اور عورت کے تعلق پر قائم کیا جائے، کیونکہ جب تک کہ مرد اور عورت کا صالح تعلق نہیں ہوگا، نیک تعلق نہیں ہوگا، صالح معاشرہ اور صالح تمدن پیدا نہیں ہو سکتا. اور مرد اور عورت کا تعلق دین ایک معاشرتی قدر کے طور پر بتاتا ہے. بہت ساری باتیں سامنے آئیں. قرآن کریم کی ایک آیت شیخ صاحب نے تلاوت فرمائی تھی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس. یہ ہے فکر جو دین دے رہا ہے ہمیں. خواتین حضرات، یہی سلسلہ آگے بڑھے گا. اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں اپنے معزز مہمانوں کے سامنے، کوئز جو آج ایک سوال ہم نے رکھا ہے اس کو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. خواتین حضرات، آج کا سوال ہمارا یہ ہے کہ فتح مکہ کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ فتح مکہ کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ پہلا آپشن 6 ہجری 6 ہجری، دوسرا آپشن 7 ہجری، تیسرا آپشن 8 ہجری. خواتین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آپ ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے درست جوابات روانہ کرتے ہیں. شیخ صاحب، تصور نکاح بات بہت آگے تک آ چکی ہے. اب یہ فرمائیے کہ انتخاب کرنا ہے ہم نے نکاح کے لیے، اس کا معیار ہمیں دین کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیے، حدیث شریف بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ کسی خاتون سے نکاح کیا جاتا ہے 4 باتوں کو دیکھ کر. نمبر 1 اس کی صورت، نمبر 2 اس کا خاندان، نمبر 3 اس کا مال، اور نمبر 4 اس کی سیرت، کردار، دینداری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم تقوی کو، سیرت کو، دینداری کو ترجیح دیا کرو. گو کہ اس حدیث میں ایک خاتون کے حوالے سے ذکر کیا گیا، لیکن ظاہر بات ہے جب رشتوں کی تلاش ہوتی ہے تو دونوں طرف کچھ نہ کچھ خصوصیات تلاش کی جاتی ہیں. تو مجموعی اعتبار سے ہم کہیں گے کہ اس انتخاب میں سیرت کو، دینداری کو، کردار کو ترجیح دینا چاہیے. اگر میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں، ایک طرف ابو لہب کھڑا ہو اور ایک طرف حضرت بلال کھڑے ہوں، تو آپ دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لہب خوبصورت بھی تھا، اس کے پاس مال بھی تھا، اس کا خاندان اونچا تھا، وہ سردار بھی تھا، صاحب اثر بھی تھا، سب کچھ جو معیارات دنیاوی ہیں آج ہمارے، وہ سب اس کے پاس تھے. تقوی، دینداری نہیں تھی. قیامت تک اس پر بددعا ہو رہی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. ٹھیک ہے، ابو لہب غیر مسلم تھا. غیر مسلم تھا. اچھا، نکاح ظاہر ہوگا مسلمان سے ہوگا. بالکل بالکل ایگری. اچھا، اب یہ کہ ایک خاتون کے پاس 2 افراد، یہ 4 افراد کا پیام آیا. جی جی. اب اس میں تقوی کو معیار بنایا جائے یا کفر کو معیار بنایا جائے؟ کفر کی بات بھی دین کہتا ہے. جی بالکل بالکل. حسن، آپ نے جو بات ابھی فرمائی احادیث کے تعلق سے کہ وہ خواتین ان کو اہمیت دی جائے کہ جن میں افزائش نسل کا امکان زیادہ ہو. یہ ہمیں دین کہتا ہے نا؟ بالکل دین کہتا ہے. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے دیکھا یہ جائے گا کہ ٹاپ پرائیورٹی کس چیز کی ہوگی. جیسے احادیث میں ہے کہ ان خواتین سے نکاح کیا جائے کہ جہاں اولاد کے ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. اچھا، اس کا لوگ مفہوم سمجھ نہیں پاتے. مفہوم یہ ہے کہ اس خاندان کی عورتوں میں دیکھا جائے گا کہ جن کے ہاں اولاد زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے معلوم ہوگا کہ ہاں اس خاندان کی عورت سے اگر نکاح کیا جائے گا تو اولاد کا حصول ممکن ہو سکے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. بالکل. آپ اپنے اس امت، دیکھیے آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، آج ہمیں نعرے دیے جاتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. یہ نعرے ہمارے معاشرے میں ہیں، اور اللہ کے رسول اپنے اس امتی پر فخر فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ذریعے اس امت میں اضافہ ہوا ہوگا. تو میں اس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم ٹاپ پرائیورٹی کی بات کریں گے تو تقوی، سیرت، کردار، دینداری ٹاپ پر رہے گی. ہاں، یہ بھی دیکھا جائے اولاد کے حصول کے حوالے سے، کفر کے معاملے کو بھی دیکھا جائے. یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے. ایک انتہائی امیر گھرانے کی لڑکی کو ایک ایسے لڑکے کے حوالے کر دیا جائے جو اس کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہ کر سکے، تو ظاہر بات ہے کہ بے انصافی کا امکان ہو سکتا ہے. چنانچہ ان پہلوؤں کو بھی دیکھا جائے، جس میں کفر یعنی برابری کا معاملہ، جس میں تعلیم کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس میں مال کے معاملے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس دیکھنے کو منع نہیں کیا گیا، لیکن فضیلت تقوی کو حاصل، تقوی اور سیرت اور کردار کو حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کریم فرماتا ہے. کچھ کالز لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے. جی السلام علیکم باقر صاحب. وعلیکم السلام. جی باقر صاحب. نیک صاحب، سوال ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، جیسے چاہو ان کے پاس جاؤ، مگر آگے آیت آتی ہے کہ مستقبل کی فکر کرو.
اس کی ذرا وضاحت چاہیے. کیا یہ مستقبل کی فکر اس ریفرنس سے ہے کہ معاشی طور پہ، یا کہ اولاد کی تعداد کے کچھ لوگ اس سے مطلب لیتے ہیں یہ جو فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ ہے وہ ادھر سے یہ آیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا تعلق فیملی پلاننگ اس لیے ضروری ہے کہ یہ تحدید نسل نہیں کر رہی بلکہ تنظیم نسل کر رہی ہے. مفتی صاحب یہ سوال، بلکہ ایک سوال اور لے لوں آپ کی اجازت اگر ہو تو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جناب میں شبیر احمد لاہور سے بول رہا ہوں. جی شبیر صاحب. یار 3 مہینے ہو گئے میرے گھر والی فوت ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں سر ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو قبرستان کی یا آگے قیامت کے روز کی زندگی ہے، یہ میاں بیوی کے ملاپ کی کون سی ہے؟ اور یہ میں ایک تفسیر اور ایک کتاب ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ مجھے بتا دیں کہ میاں بیوی کے جو اصل حقوق قیامت کے روز یا دونوں مرنے کے بعد ہیں، وہ کون سی کتاب ملے گی جس میں میں یہ. ٹھیک ہے، آپ صبر کیجئے اور اس صبر کا جو اجر ہے وہ اللہ سے طلب کیجئے. شبیر صاحب، اور یہ سوال آپ کا ہم رکھتے ہیں. مفتی صاحب دونوں سوالات. میں اگر انتخاب کے حوالے سے عرض کر دوں تھوڑی سی اگر اجازت دے دیں. دیکھیں، ایک تو انتخاب مرد کے حوالے سے کہ جی مرد میں جس طرح کی جو خوبی ہیں، کچھ عورتوں کے حوالے سے نہیں، یہ سوالات جو 2 آئے تھے پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، فاتو حرثکم انا شئتم، کہ اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرح چاہو. کیف ما شئتم، انما انا شئتم، من حیث ما شئتم، یعنی جس وقت، جس جگہ، دن ہو یا رات ہو، اور جس طریقے سے، جس کیفیت کے ساتھ تم چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، یعنی تمہیں بھرپور آزادی. لیکن آنا کھیتی میں ہے، کھیتی کے علاوہ جو باقی جگہیں وہ تمہارے نہیں. وہ ٹھیک ہے، وہی بات جو آپ فرما رہے تھے ابھی کہ تاکہ اولاد جو ہے نا ان کی کھیتیاں اولاد حاصل ہو، کھیتی سے جو آپ کو جو کیا کہنا چاہیے، فصل حاصل ہو. وقدموا لانفسکم. جی ہاں، وقدموا لانفسکم. ظاہر ہے کہ جب کھیتی میں آؤ گے، نیک اولاد ہوگی، اور تمہاری جو شادی ہے، تمہارا جو نکاح ہے، وہ یعنی جو طبی انسان کی حوث ہے، وہ اگر شریعت کے مطابق پوری ہوگی تو یہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا. اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ انسان کے لیے ذخیرہ آخرت بنتی ہے. نیک بیوی ہوگی تو ظاہر دین کی جب تکمیل ہوگی تو یہ جو نیک رشتہ ہے یہ بھی ذخیرہ آخرت ہے. ٹھیک ہے. انتقال ہو گیا شبیر صاحب کی بیوی کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی قیامت کے روز کس طرح ملاقات، اور بیوی کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جو شوہر ادا کر ضروری ہوتا ہے. جی بس ایک چھوٹی سی بات پہلے سوال کی روشنی میں عرض کروں گا. وہ سوال کی نوعیت یہ تھی کہ جو فیملی پلاننگ وغیرہ کے لیے دلائل یہاں سے نکالے جاتے ہیں اس آیت سے، بالکل غلط ہے. مفتی صاحب نے بہت پیاری بات ارشاد فرما دی ہے. آدمی کھیتی میں کس لیے جاتا ہے؟ بیج ڈالا جاتا ہے فصل کے حصول کے لیے. تو یہاں تو فصل جو کہ اولاد کی شکل میں ہے اس کے حصول کی دعوت دی جا رہی ہے، نہ کہ اولاد کے حصول کو روکنے کی دعوت دی جا رہی ہے. تو جب معذرت کے ساتھ مت ماری جاتی عقل کی، تو پھر اس طرح کی تشریحات لوگ قرآن سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اولاد کے حصول پر زور دیا گیا. جہاں تک ہمارے بھائی شبیر صاحب کی اہلیہ کے انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے. اور یہ طے ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. پڑھیں اس آیت کو، اس سورۃ تغابن 28 پارے میں اس کی آیت نمبر 11 ہے. جو مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے. اور وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اللہ اس کو اطمینان بھی دیتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ جیسے تمام مرحومین کے لیے دعا کا معاملہ ہے مرنے کے بعد، ایسے اپنی اہلیہ کے لیے بھی ان کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں امید ہے کہ ان کی اہلیہ کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اور یہ بھی نیک روش پر رہیں انشاءاللہ زندگی بھر، تو ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک جوڑے کو جنت میں جمع بھی فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کثرت سے ان کے لیے دعا اور استغفار کا اہتمام کریں، اور جو ہے وہ اللہ کے حضور دعا اور استغفار. ساتھ ساتھ یہ مشورہ بھی کہ جتنا جلد ہو سکے شادی کر لیں. اچھا، جتنا جلد ہو سکے شادی کر لیں. اور جو حقوق کے حوالے سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جس بیوی پہ رشک آتا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا جب کوئی بکری ذبح
آپ فرماتے تھے کوئی اچھی چیز آتی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں ہوتی تھیں ان کے گھر میں باقاعدہ بھیجتے تھے. تو یہ بھی ایک حق ہے کہ جو ان کے متعلقین، ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے ساتھ اخلاقانہ انداز میں پیش آنا، یہ بھی اس کے حقوق میں سے. اور ظاہر آخرت کے حوالے سے بیوی اگر بہت بڑی نیک ہوگی تو اس کی نیکی کا فائدہ ان کو ہوگا کہ اگر بڑا مقام ان کا ہوگا تو یہ اس مقام میں چلے جائیں گے، ان کا بڑا مقام ہوگا تو ہمارا سوال یہ تھا کہ بیوی کا انتخاب کس طرح کیا جائے، اس کا معیار کیا ہو، اس پہ کچھ گفتگو فرمائی. لیکن میں چاہتا ہوں کچھ کالز بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. ایک حدیث مجھے اندر سے وہ مجبور کر رہی ہے کہ میں بولوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ اس صورت میں کہ جب دینداری تقوی سب مکمل ہو. تو اب یہ کہ ایک باکر یعنی کنواری لڑکی سے نکاح کے حوالے سے جہاں تک مفہوم ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اور یہ روایت مسند الامام العظم کی ہے، کہ 5 قسم کی عورتوں سے نکاح مت کر. لا تتزوج الشہبرہ ولا لہبرہ ولا حبدرہ ولا لفوت، کہ ایسی عورت جو نیلی آنکھوں والی ہو اور موٹی ہو اسے شادی مت کر، جو بوڑھی عورت ہو اس سے شادی مت کر، اور جو ضرورت سے زیادہ جس کا قد لمبا ہو اور پتلی ہو اس سے شادی مت کر، بچے والی جو ہو اس سے شادی مت کر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم رکھیں گے ابھی جاری. لیکن جو باتیں آپ نے فرمائی کہ صاحب معیارات جو اس وقت مروج ہیں، یعنی حسن کی وجہ سے، ایک فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، ایک مالی وجاہت کی وجہ سے، اور چوتھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی بنیاد پر. اس پہ بات آگے چلے گی. جی السلام علیکم. السلام علیکم علی صاحب. وعلیکم السلام. نبی صاحب میں اعجاز بول رہا ہوں لاہور سے. جی اعجاز صاحب. میں نے جب سے آپ کا پروگرام شروع ہوا ہے تو یہ پہلا کال ہے کہ آپ کے ساتھ میرے ملا ہوا ہے. جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے الحمدللہ. اور مفتی صاحب کو اور سب کو طرف سے ہمارے سلام ہو. ٹھیک ہے. آپ کیا کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ جی ہمارے پاس یہ سوال ہے کہ اگر کہ میاں بیوی کے درمیان میں جو یعنی کہ میں نے وہ رکھا اور یہ جو شرائط رکھتے ہیں جی، تو اس کے مطابق اگر ایک میاں بیوی اپنے ایک درمیان میں یعنی کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ٹھیک، تو اس میں یعنی کہ یہ سارا چھوٹ ہے حق مہر میں؟ اچھا حق مہر میں چھوٹ ہے. اچھا سوال ہے. شرائط کی اگر کچھ کے مطابق یعنی کہ کیا نام ہے دے دیا جائے اور کچھ یعنی کہ وہ معاف کیا جائے تو اس میں یعنی کہ یہ ساری معافی ہے ٹھیک کیا ہے، اور یہ ساری ادا کرنی پڑتی ہے؟ جی ہاں بالکل. یہ اس میں شرائط رکھ دی جاتی ہیں. اور بیوی کیا مہر معاف کر سکتی ہے یا نہیں، یہ سوال ہے آپ کا. اس کو ہم رکھتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم خزینہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے خزینہ. کال ملانی بڑی مشکل ہو گئی ہے. میں روزانہ ٹرائی کرتی ہوں لیکن کال نہیں مل پاتی. بس وہ اتنا پریشر ہوتا ہے. جی بالکل، مجھے اندازہ ہے کہ یہ کتنا اچھا اور کتنا مقبول پروگرام ہے آپ کا پوری دنیا میں. تو میرا کوشچن علماء اکرام سے یہ ہے کہ جیسے کہ ہم لڑکا اور لڑکی کا بچی کا مطلب نکاح کر دیتے ہیں لیکن رخصتی نہیں کرتے، اور اس کے بعد کیا وہ دونوں آپس میں مل سکتے ہیں یا بات چیت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے مجھے ذرا مولانا صاحب سے. ٹھیک ہے. نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی. مفتی صاحب کیا رخصتی سے پہلے لڑکا لڑکی نکاح ہو چکا ہے، ظاہر میاں بیوی ہو چکے ہیں، وہ ہم مشورہ یہی دیتے ہیں کہ نہ ملا جائے، چونکہ منگنی کے بعد عموماً میلاپ ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں عرض کر رہا ہوں چونکہ ہوتا ہے اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی منگنی کے وقت میں ہی نکاح کر دو. جب نکاح ہو جائے تو اب ملنا ملانا بالکل جائز ہو جاتا ہے، بالکل جائز ہو جاتا ہے. رخصتی وہ تو ایک بات کی سمجھ لیں کہ ایک روایتی عمل ہے جو ہم کرتے ہیں، کلچر کا حصہ ہے. جی اگر نکاح ہو جاتا ہے تو وہ شوہر اور یہ بیوی آپس میں ملاپ یعنی ملنا ملانا گھومنا پھرنا سب کچھ ہو سکتا. آپ کی یہی رائے ہے؟ یہی رائے ہے. اور اصل میں اس میں غلطی یہ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں کہ منگنی کے بعد تو اس سب کو جائز سمجھا جاتا ہے جو کہ حرام اور غلط ہے، اور نکاح کے بعد اگر شوہر بیوی ملنا چاہیں بات چیت کرنا چاہیں اس کو حرام کر دیا ہمارے الٹا ہو رہا ہے کام، الٹا ہو رہا ہے. یہ شریعت میں دخل اندازی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو پہلا سوال آیا تھا وہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا تعلق آپ سے ہے. نہیں میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ براہ راست کیونکہ ان مسائل کو دیکھتے ہیں، مہر عورت کتنا معاف کر سکتی ہے، آدھا پورا، اس کی شرائط کیا ہے؟ دیکھیں ایک ہے معاف کرنا اور ایک ہے معاف کروانا. نہیں اس پہ بات نہیں کر رہے ہم، کہ ابھی ہم سیدھی بات کر رہے ہیں. سیدھی بات یہ کہ بھائی مہر عورت کا حق ہے جو شوہر کے ذمہ دین ہے، قرض ہے.
ظاہر ہے کہ جیسے میں قرض معاف کر سکتا ہوں، اسی طرح دین بھی عورت کا قرض ہے مرد کے ذمے، وہ سارا معاف کرنا چاہے، کب تھوڑا معاف کرنا چاہے اسے اس کا حق ہے. لیکن یہ جو ہے یہ زبردستی معاف کروایا جاتا ہے، زبردستی معاف کرو، جیسے میراث کا حصہ ہے وہ زبردستی معاف کروایا جاتا ہے. اسی لیے آج کل کے علماء کرام چونکہ اس کے اندر جبر شامل ہوتا ہے اور وہ روایتی جبر شامل ہوتا ہے، اس بنیاد پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ پہلے اس کو دے دو کہ بھائی یہ تیرا مہر ہے. اب اگر بعد میں وہ خوشی سے دینا چاہے، کیونکہ جو قرآن کریم میں جو لفظ آتا ہے وہ طیب کا لفظ آتا ہے، یعنی دل کی خوشی سے، اجازت نہیں بلکہ دل کی خوشی سے. تو دل کی خوشی تبھی ہوگی کہ یہ چیز اسے دے دی جائے، اس کے بعد پھر اسے اختیار دیا جائے کہ معاف کر. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایک بہن کو اس کا حصہ مل جائے تو وہ کبھی معاف نہیں کرے گی. اسی طرح اگر مہر بیوی کو مل جائے تو وہ کبھی معاف نہیں کرے گی کہ جناب یہ مہر ہے یہ آپ لے لیں. لیکن چونکہ وہ دینا ہوتا نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں معاف نہ کروں تو میری زندگی اجیرن ہو جائے گی، لہذا بہتری اسی میں کہ معاف کروں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ انتخاب کے تعلق سے شجاع صاحب کی تو گفتگو آ گئی، سامنے کمنٹس آ گئے. آپ فرما دیجئے کہ اس حدیث کی روشنی میں، حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حسن، مال، خاندانی بیک گراؤنڈ اور تقوی، اس تعلق سے، اور پھر کفر کا مسئلہ بھی ہے، تو ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ایک نظر انتخاب کس جانب بڑھے؟ دیکھیں، اصل میں جو اس کا تعلق ہے شریعت کی جو چاہت ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ زبردستی کا ایک رشتہ ہو، بلکہ جو تعلق ہے وہ محبت کا رشتہ ہو. محبت کا اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نہ صرف رشتہ ہو بلکہ محبت اور الفت کا رشتہ ہو. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب شرعی ضوابط کے ساتھ ساتھ ہم جو روایتی چیزیں ہیں جو انسان کو ایک دوسرے کی طرف مائل کرتی ہیں، ہم ان چیزوں کو بھی دیکھ لیں. اور اسی کے اندر بنیادی جو چیز ہے وہ ہے کفو. کفو 4 چیزیں کے اندر کہ بندہ دینداری کو دیکھے، بندہ پیشے کو دیکھے، بندہ خاندان کو دیکھے، بندہ صلاحیت کو دیکھے کہ عورت کی صلاحیت کیا ہے، مرد کی صلاحیت کیا ہے، تو اور مال کو بھی دیکھا جائے. حالانکہ یہ چیزیں دوسری چیزوں میں نہیں دیکھی جا رہی لیکن یہاں دیکھی جا رہی ہیں. اور اسی بنیاد پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باقرہ کا فرمایا، جہاں تقوی کا فرمایا، جہاں دینداری کا فرمایا، اس کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے ممن ترضون دینہ وخلقہ. اخلاق بھی دیکھو کہ بندہ با اخلاق ہے یعنی. اور ہمارے علماء کرام یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی دیندار تو نہیں ہے، دینداری میں کمی ہے، لیکن وہ خوش اخلاق ہے. اور دوسرا رشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور وہ بندہ نمازی پرہیزگار تو بہت ہے لیکن بد اخلاق ہے. تو یہ آج کا نماز نہ پڑھنے والا یہ انشاءاللہ کل تو نمازی بن سکتا ہے، لیکن آج کا بد اخلاق کل خوش اخلاق بن جائے، یہ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی. شیخ صاحب، اس پروگرام کا آخری سوال، کیونکہ یہ پروگرام دنیا بھر میں جاتا ہے ہمارے، کن کن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ یعنی مشرکین سے نکاح نہیں ہو سکتا کہ حتی یومن کا لفظ آیا ہے کہ جب تک کہ وہ ایمان لائیں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اس پہ کچھ بات کی. دیکھیے، ایک تو قرآن حکیم نے لسٹ ہمیں سورہ نساء میں دی ہے محرمات کی. محرم جو خواتین ہے، ایک مرد کا نکاح ماں سے نہیں ہو سکتا. ایک تو وہ لسٹ ہمارے علم میں ہے، محرم نامحرم کی تمیز ہمارے سامنے. اسی طرح مشرکین سے نکاح نہیں ہو سکتا، نہ مسلمان مرد کا نہ مسلمان عورت کا. اسی طرح مسلمان مرد کا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ ہے جائز. ہم پہلے بھی ایک مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں. مگر کیا وہ اہل کتاب واقعتاً آج اہل کتاب بھی ہیں، واقعتاً اپنی ہی کتاب کے بتائے ہوئے عقائد پر بھی ہیں؟ یہ وہ معاملات ہیں کہ جس کو دقت نگاہ کی ضرورت ہے. اصولی طور پر قانوناً مسلمان مرد کا اہل کتاب کی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، مگر پسندیدہ نہیں ہے. بہت سارے مسائل، لیکن قرآن کریم اجازت دے رہا ہے. مفتی صاحب، اگر اہل کتاب، یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، چونکہ اس وقت اہل کتاب میں صرف 2 ہیں، عیسائی ہیں اور یہودی ہیں. اگر وہ اپنے مذہب کے یعنی آسمانی مذہب کے قائل ہیں اور اس پر اور اتباع کے دعوے دار ہیں تو نکاح ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو نکاح ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اپنے وقت کے اندر جو اس پہ پابندی لگائی تھی. کتاب الآثار کے اندر روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مدائن کی ایک یہودی عورت سے آپ نے نکاح فرما لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے خط لکھا کہ اسے فوراً طلاق دے دو. انہوں نے اعتراض کیا کہ حضرت کیا یہ میں نے جو کیا یہ ناجائز کیا؟ فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز کیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس سے ایک فتنہ پیدا ہوگا. اس فتنے کے توڑ کے لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم نکاح، تم یہ طلاق، اگر کوئی نکاح فتنے کا موجب ہو تو وہاں نکاح نہیں کرنا چاہیے. لیکن اہل کتاب جو مسیحی جو بھائی ہیں ہمارے، اور جو ہمارے یعنی اہل کتاب سے مراد جو جوز ہیں، یہودی ہیں، وہاں قرآن کریم اجازت دیتا ہے نکاح. اور اس وقت جو فتویٰ ہے امریکہ میں اور مغرب کے جو اکثر جو لوگ ہیں یہ دہری ہیں،
یہ دہری لوگ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جی جی جی، ان سے جو فتویٰ ہے ان سے نکاح جائز نہیں۔ اگر وہ کوئی عیسائی یا کوئی یہودی ایتھیسٹ ہے، یعنی وہ جو اپنے یعنی کتاب کو نہیں مان رہا، تو وہ تو اہل کتاب سے نکاح کی اجازت قرآن کریم دے رہا ہے نا۔ اگر وہ مولد ہیں اللہ کو ہی نہیں مان رہے تو بات ہی ختم ہو تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب کے مرد سے نہیں، مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب سے نہیں ہو سکتا۔ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، لیکن ایک پرچی آپ کو نکالنی ہے مفتی نذیر صاحب، اور شجاع الدین شیخ صاحب اس کوئز کے فاتح جو آج کے ہیں ان کے نام کا اعلان کریں گے۔ جی شیخ صاحب۔ جی ثنا اکرام فیصل آباد سے۔ ثنا اکرام صاحبہ فیصل آباد سے، آپ کو دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر مبارک ہو۔ خواتین حضرات، نکاح کیا لغوی معنی ہیں، نکاح کا تصور کیا ہے جو ہمیں دین دیتا ہے، صالح معاشرے کا قیام، مرد عورت کے مابین ایک تعلق جو عفت پر اور عصمت پر مبنی ہو، مودت پر اور رحمت پر مبنی ہو، جس میں جو بہیمانہ خیالات آتے ہیں ان سے دور رہا جائے، اور نسل انسانی کی بقا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ایک نبی کی اور دعا ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مجھے وارث دے، یہ نبی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ خواتین و حضرات، نکاح ہو یا دین کا کوئی بھی عمل ہو، وہ انسان کی فلاح چاہتا ہے اور معاشرے میں خیر چاہتا ہے۔ معاشرے خیر، نیکی اور جمالیات سے چلتے ہیں۔ نکاح جمالیات کی اعلیٰ ترین مقام کا نام ہے۔ خواتین و حضرات، کل ہم بات کریں گے، اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ازدواجی زندگی کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑی برائیاں، بڑے اختلافات، بڑے جھگڑے پھڈے جنم لیتے ہیں۔ دین ہمیں بتاتا ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے سے ان کے تعلقات کس طرح ہونے چاہیے، معاشرتی تعلقات، اخلاقی تعلق، اور زوجین کے حقوق کیا کیا ہیں۔ قرآن کریم ہمیں کیا نکاح تعلیم کر رہا ہے، اس پر کل ہم بات کریں گے۔ کل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے مفتی محمد نذیر صاحب اور مفتی محمد زبیر صاحب۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔